بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ایک مناد اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ پانی کا ایک بہتا چشمہ جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں تھا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین کو بھی سلام کرو۔ میں نے ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کیا، پھر ہر دونوں حضرات سے دعا کے لیے کہا تو دونوں نے میرے لیے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے دست مبارک سے مجھے اس چشمے کا پانی پلا دے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 چلو پانی پلایا۔ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پانی پلانے کے لیے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم فرمایا، پس انہوں نے بھی مجھے پانی پلایا اور میں پھر بیدار ہو گیا۔ اور یہ سب کرامات و برکات کثرت درود شریف کی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر شخص خواب دیکھتا ہے، یعنی جب ہم سوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خواب ہمیں نیند میں نظر آتا ہے۔ کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جو اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد بھول جایا کرتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حصہ یاد رہ جاتا ہے، کچھ حصہ بھول جاتا ہے، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ سارے کا سارا خواب ہی یاد رہتا ہے۔ خواب کوئی بھی ہو، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی انسان کو جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے، رات کو سو کر جب صبح بیدار ہوتا ہے، تو کسی بھی انسان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ خواب شروع کہاں سے ہوا تھا۔ چاہے خواب پورا یاد رہے یا آدھا یاد رہے یا کچھ یاد رہے یا بالکل بھول جائے، لیکن خواب شروع کہاں سے ہوا تھا یہ کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ اور ہر خواب کی ایک تعبیر ہوا کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی خواب ہو، اچھا خواب ہو، برا خواب ہو یا کوئی بھی خواب ہو۔ خواب کی ویسے 3 قسمیں ہیں، روحانی، نفسانی اور شیطانی۔ تو خواب کوئی بھی ہو، ہر خواب کی ایک نہ ایک تعبیر ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، کیا اس کی بھی کوئی تعبیر ہوگی؟ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ کیا اس کی تعبیر ہوتی ہے؟ اور اگر اس کی تعبیر ہے تو وہ تعبیر کیا ہوگی؟ میرے عزیزو، بالکل جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا تعبیر بتانے سے پہلے، کہ عموماً اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص خواب کی تعبیر بتاتا ہے یا تعبیر بتانے والا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے بار بار خواب کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ خواب کی تعبیر جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ خواب کی تعبیر ایک علم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے، پھر صحابہ کرام اپنے خواب بتاتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تعبیر انہیں بتلاتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں بہت کم لوگ، سوائے اکا دکا کہہ لے 1-2 لوگ ہوں گے جن کو اس علم پر عبور حاصل ہوگا، یہ یوں کہہ لے کہ آٹے میں نمک کے برابر، ورنہ یہ جتنے بھی تعبیر بتانے والے ہیں یہ یوٹیوب سے دیکھ کر تعبیریں بتاتے ہیں، اور یوٹیوب پر کوئی بھی چیز مستند نہیں ہے تعبیر کے سلسلے میں۔
کچھ لوگ ہوں گے جو خواب کی تعبیر صحیح بتاتے ہوں گے، ورنہ یوٹیوب والے بھی کتابوں سے دیکھ کر تعبیریں اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کرے کہ جب آپ کوئی خواب دیکھیں، اگر آپ کو خواب اچھا لگے تو شکرانے کے نفل ادا کریں، عبادت کی کثرت کریں، عبادت کی طرف راغب ہو، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہوں، اور اگر خواب برا لگے تو صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی۔ یہاں ایک اور بھی بات ذکر کرتا چلوں کہ خواب کی تعبیر آپ نے پوچھ لی، کسی نے بتا دی، لیکن خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ جو اس علم سے منسلک ہے، جو اس علم پر عبور رکھتے ہیں، انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ ہر خواب کی تعبیر مختلف وقتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ نے دن کے شروع حصے میں خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اتنے دن بعد ظاہر ہوگی۔ اگر آپ نے دوپہر کے وقت خواب دیکھا تو اس کی تعبیر 1 مہینے بعد ظاہر ہوگی۔ اگر رات میں خواب دیکھا تو اس کی تعبیر 6 ماہ بعد ظاہر ہوگی۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں خواب دیکھنے کے اوقات کہ ان کی تعبیر فوراً ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو تعبیر کا جب معلوم ہی نہیں کہ تعبیر کب ظاہر ہوگی اور منوعاً ویسے ہی ظاہر ہوگی، تو پھر خواب کی تعبیریں پوچھنے میں اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کرے۔ اگر خوابوں کی تعبیر پوچھنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو ہر شخص، آج کے دور کا ہر شخص صبح کو جب اٹھتا تو اپنے کام کاج پر بعد میں جاتا، پہلے لوگوں کے پیچھے بھاگتا جو تعبیر بتاتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اس کے بعد میں اپنے کام کاج پر جاؤں گا، آفس جاؤں گا یا جاب پر جاؤں گا یا دکان پر جاؤں گا۔ خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں تعبیریں بتاتا ہوں تو یقین کریں میرے پاس میسیجز کی لائن لگ جاتی ہے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہمیں تعبیر بتا دیں۔ اور کچھ لوگ اتنے پریشان اور گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کال پر کال، میسیج پر میسیج کہ جی تعبیر بتائیں، ہم نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ اور جب خواب سنتے ہیں تو خواب کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ خواب برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اور بعض خواب اچھے محسوس ہوتے ہیں، ان کی تعبیر بری ہوتی ہے۔ تو اس لیے تعبیروں کے چکروں میں نہ پڑے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ویسے تو یہ خیر ہی خیر ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا خیر ہی خیر ہے، لیکن بزرگان دین نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کوئی مکروہ بات نہیں تھی ساتھ تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہے گا، اور اگر ویران جگہ میں دیکھا تو وہ سرسبز ہو جائے گی، اور اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جس شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اگر وہ مغموم ہے تو اس کا غم جاتا رہے گا، اگر مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کریں گے، اگر مغلوب ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، غالب تھا تو صحیح سلامت گھر لوٹے گا، تنگ دست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اگر مریض تھا تو اللہ پاک اسے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک تعبیر۔ اس کی دوسری تعبیر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا خوشحالی، بارش، کثرت رحمت، مجاہدین کی مدد، دین کا غلبہ، نمازیوں کی کامیابی، کفار کی ہلاکت اور مسلمانوں کا ان پر غلبہ اور دین کی صحت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات محمودہ میں دیکھا جائے، اور اگر صفات مکروہہ میں دیکھے تو یہ دین میں حادثے، فتنوں کا ظہور
اور بدعتوں کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ دو تعبیریں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی۔ جو شخص خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے تو اپنے مائنڈ میں یہ تعبیریں رکھے کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ اگر اچھی صفات میں دیکھے اس کی بھی تعبیریں بتا دی ہیں، اور الگ الگ تعبیریں بتائی ہیں بزرگان دین نے، جیسے خوشحالی ہوگی، قرض دور ہوگا، بیماریوں سے شفا ملے گی، بارش برسے گی، کثرت رحمت ہوگی، مجاہدین کی مدد ہوگی، نمازیوں کی کامیابی ہوگی، عبادات میں رغبت ہوگی۔ یہ صفات محمودہ ہے اچھی صفت میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے۔ اور اگر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفات مکروہہ دیکھے تو دین میں حادثے، دین میں حادثہ مطلب آپ کی عبادات میں کمی ہو سکتی ہے، آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ بدعتی بن سکتے ہیں، یہ چیزیں ہوں گی۔ اب صفات مکروہہ کیا ہے؟ مثلا ایک شخص نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے خواب میں کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو، یہ صفات مکروہ ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی تلقین نہیں کر سکتے یا ارشاد نہیں فرما سکتے، یہ اس کے اپنے اعمال کی خرابی ہے۔ تو یہاں یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ وہ گمراہی کی طرف ہے۔ امید ہے آپ کو دونوں تعبیریں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔